موضوع الدرس الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم. سورة الإسراء تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد رآه نزلة أخرى عند جنة المأوى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى أو كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه وكلامه. آج کے درس میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کے بارے میں آیت تلاوت کی ہے. چونکہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اسی مہینے مبارک میں اکثر روایات کے مطابق 27 رجب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم سفر طے ہوا. ویسے بھی رجب کا مہینہ جو ہے یہ ان مہینوں میں ہے جو حرمت والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں، شان والے مہینے ہیں کہ اللہ نے 12 مہینے پیدا فرمائے. منہا اربعۃ حرم فرمایا، 4 مہینے جو ہیں وہ بڑی تعظیم والے ہیں. ان میں یہ رجب کا مہینہ. افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ محبت میں آ کر غلب میں پڑھ کے بدعات میں پڑ جاتے ہیں. بعض لوگ 27 کا روزہ رکھتے ہیں. یہ کوئی قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے نہ صحابہ نے رکھا ہے. ایک رواج ہے لوگوں میں پڑ گیا. اسی طرح 27 رجب کی رات میں کوئی خیرات کرنا یا مٹھائی تقسیم کرنا یہ بھی بدعات میں. اسی طرح رجب میں امام جعفر کے نام پہ کونڈے بنانے، لوگوں میں خیرات کرنی، یہ بھی بدعات منکرہ ہے جن کا بالکل قرآن حدیث سنت سے کوئی تعلق. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ شان والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے. جیسے حضور نے فرمایا کہ ہر سوموار اور خمیس کو روزہ رکھو. جیسے حضور پاک نے فرمایا کہ لیالی البیز جو ہے 13، 14، 15 اس میں روزہ رکھو. اس طرح اگر چاہیں تو صوم داؤد بھی رکھ سکتے ہیں کہ ایک دن روزہ اور ایک دن افطار. لیکن خود خاص کرنا کہ 27 کو روزہ رکھنا ہے یہ بدعت ہے. آپ سارا مہینہ خیرات کریں، صرف 27 کی رات کو معین کرنا جو ہے یہ بدعت ہے. اب قرآن پاک میں جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اسراء اور معراج. اچھی طرح توجہ کر کے بات سنیں، سمجھیں. اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس تشریف لائے
اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ایک دفعہ آپ نے پوچھا تھا کہ حضور آپ کی زندگی میں سب سے مشکل دن کون سا تھا؟ فرمایا عائشہ جب میں تمہاری قوم سے مایوس ہو کے طائف گیا کہ وہاں کے قبائل کو دعوت دوں، بنو ثقیف کو دعوت دوں، لیکن ان ظالموں نے میری دعوت نہ سنی اور میرے پیچھے آوارہ لڑکوں کو لگایا جنہوں نے مجھ پر پتھروں کی برسات کر دی اور میرے پاؤں مبارک زخمی ہوئے اور میرے جوتے جو ہیں وہ خون سے بھر گئے اور پھر میں واپس لوٹا تو انی قریب تو قربتن، اس دن جو مجھے تکلیف ہوئی ہے کبھی نہیں کہ اب میں پھر مکہ جا رہا ہوں۔ تو اصل میں علماء نے لکھا ہے کہ اس تکلیف کے ازالے کے لیے اللہ نے حضور کو یہ عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ اب یاد رکھیں کہ اسراء جو ہے وہ کہتے ہیں رات کا سفر، اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اب یہ سفر کہاں سے شروع ہوا؟ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ آپ بیت ام ہانی میں سو رہے تھے کہ جبرائیل و میکائیل اترے، اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ بیت ام ہانی کی چھت پھاڑ کے نکلے، اور ایک روایت مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور حتیم میں سوئے ہوئے تھے، جو کعبہ شریف کے ساتھ میزاب رحمت کی طرف دیوار ہے، یہ حتیم، یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ زمزم کے قریب لیٹے ہوئے تھے۔ تو محدثین نے اور علماء نے ان تینوں حدیثوں کو جمع کیا ہے کہ یہ تینوں ٹھیک ہیں۔ حضور پہلے بیت ام ہانی میں تھے، پھر حتیم میں لائے گئے اور حتیم سے پھر زمزم کے ساتھ لائے گئے۔ لیکن قرآن پاک اللہ کی ایک عظیم اور جامع کتاب ہے، وہ ان جزئیات میں نہیں جاتے ہیں۔ اللہ نے ایک ہی جملے میں ساری روایات جو ہے ذکر ہو گئی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ قرآن کہتا ہے مسجد الحرام، اب بیت ام ہانی بھی مسجد الحرام میں ہے اور حتیم بھی مسجد الحرام میں ہے، زمزم بھی مسجد الحرام میں ہے، تو قرآن نے ایک جامع نام لیا ہے، جزئیات میں نہیں جاتا۔ جزئیات یا تفصیلات جو ہیں وہ ہمیں حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے زمزم کے ساتھ لٹا دیا اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا سینہ مبارک کھولا اور میرا دل مبارک بھی نکالا اور زمزم کے پانی سے دھویا۔ اس لیے علماء اور محدثین فرماتے ہیں، مجتہدین فرماتے ہیں، فقہاء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے اور حوض کوثر سے بھی افضل ہے۔ یہ تو ہم بے قدرے لوگ ہیں نا، ہمیں قدر ہی نہیں، اچھا پی لیا، اچھا پھینک دیا، ہمیں قدر ہی نہیں ہے زمزم کا، اور کس بات کی قدر ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام جا بتستن من ذہب، سونے کے ایک تھال میں اللہ کے انعامات الہیہ اور تجلیات الہیہ اور اللہ تعالی کی طرف سے جو نعمتیں اللہ نے دی تھی حضور کے داخلی سینے میں رکھنے کے لیے ساری جنت سے لے آئے ہیں، لیکن زمزم سے پانی لیا ہے۔ اگر پانی جنت کا افضل ہوتا تو پانی وہاں سے لے آتے۔ کون سا مشکل مسئلہ تھا جبریل کے لیے؟ اور
اور ویسے بھی علماء نے لکھا ہے کہ بھئی جنت کا پانی جو ہے وہ تو کن سے پیدا ہوا، اللہ نے حکم دیا پیدا ہو گیا، وہاں اسباب کوئی نہیں ہے، اللہ نے حکم دیا جنت پیدا ہو گئی، حکم دیا نہریں پیدا ہو گئی، حکم دیا حوض کوثر پیدا ہو گیا، وہاں اسباب نہیں ہے، وہاں حکم ہے۔ لیکن زمزم کے لیے اسباب ہیں کہ ایک نبی پیاسا تڑپ رہا ہے اور اس کی ماں دوڑ رہی ہے، اور جبریل کو حکم ہوتا ہے آ کے حضرت اسماعیل کے پاؤں میں آ کے پر مارتے ہیں اور چشمہ نکلتا ہے۔ تو یہاں تو کئی چیزیں ہیں کہ ایک نبی کے پاؤں ہیں اور جبریل کا پر ہے۔ اور پھر سب سے بڑی فضیلت یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک دفعہ حضور پاک نے زمزم سے ڈول کھینچا اور پانی پینے کے بعد اپنا لعاب دہن بھی اس میں ڈالا اور پھر کنویں میں ڈال دیا، تو حضور کا لعاب بھی شامل ہے۔ تو اس لیے زمزم تو افضل ہے۔ اور یہ شک کے صدر ہے، یاد رکھو، شرع صدر اور چیز ہے اور شک کے صدر اور چیز۔ ایک ہوتا ہے شرع صدر، رب اشرح لی صدری، اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، سینہ کھول دینا۔ من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں سینہ کھول دے، بات سمجھ آ جائے۔ وہ شرع صدر ہے، یہ شک کے صدر ہے کہ باقاعدہ سینہ مبارک چیرا گیا، کھولا گیا، دل نکالا گیا، دل کو دھویا گیا۔ اور یاد رکھو یہ شک کے صدر جو ہے یہ 4 دفعہ ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے میرے سینے کو ٹانکے لگائے اور ہاتھ پھیرا تو بالکل اسی طرح ٹھیک ہو گیا، کوئی بات ہی نہیں۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ آثار نشان باقی تھے آپ کے سینے پر۔ اور ایک روایت مبارک میں ہے کہ جب آپ کا شک صدر ہوا تو آپ کے 2 کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت کی علامت بھی جبریل نے لگائی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے براق لایا گیا۔ اگر اللہ چاہتے تو بغیر سواری کے بھی آپ کو بیت المقدس پہنچا سکتے تھے، آسمانوں پہ تو بغیر سواری کے پہنچایا ہے، لیکن یہ اکرام تھا حضرت محمد مصطفیٰ کہ جب بادشاہ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو اس کو اسی اکرام سے بلایا جاتا ہے۔ اور براق جو ہے یاد رکھو یہ ایک جانور ہے جو گدھا سے بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ براق بریق سے تھا، یعنی بالکل سفید جس میں چمک تھی جلد میں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ براق جو ہے وہ برق سے ہے، یعنی جیسے بجلی کوند جاتی ہے نا، اس کی رفتار ایسے تیز۔ اب مسئلہ سمجھیں، مثال کے طور پر کہ بھی مکے سے مسجد اقصی کا فاصلہ 1000 کلومیٹر ہے۔ اگر آپ 100 گھنٹے کی رفتار سے چلیں گے گھنٹے میں تو آپ کو 10 گھنٹے لگیں گے۔ اگر آپ 200 گھنٹے کی رفتار سے چلیں گے تو آپ کے 5 گھنٹے لگیں گے۔
کیونکہ یہ قاعدہ ہے اضافت زمان کا کہ جیسے جیسے حرکت ہوگی زمان بھی ساتھ حرکت کرتا جائے گا. اور اگر ہم نے ہوائی جہاز پہ سفر کیا اور اس کی رفتار جو ہے وہ 1000 میل فی گھنٹہ ہو تو ہم 1 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. اور اگر ہم خلائی شٹل سے سفر کریں جس کی رفتار جو ہے وہ 26,000 اور 24,000 میل فی گھنٹہ ہے پھر تو ہم 3 منٹ میں پہنچ جائیں گے. اور اگر ہم روشنی کی رفتار سے سفر کریں چونکہ سب سے تیز رفتار چیز جو ہے وہ روشنی ہے جس کی رفتار 1 کھرب 26 کروڑ اور کئی لاکھ میل ہے 1 سیکنڈ میں. اب دیکھیں نا جی کہ سب سے دور جو ہے وہ پلوٹو سیارہ ہے جو سورج سے بھی دور ہے. تو اب اگر ہم خلائی شٹل سے سفر کریں گے تو وہ اس میں بھی ہم 3 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. اور روشنی کی سفر سے اگر ہم دیکھا جائے تو پھر تو گویا کہ مسجد اقصی جو ہے وہ 1 منٹ کے بھی کوئی تقریباً 6000ویں حصے میں پہنچ جائیں گے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض جو منکرین اسلام ہیں یا جو ہمارے جدید اذہان اور فتنوں میں مبتلا لوگ ہیں اس لیے انہوں نے معراج کا بھی انکار کر دیا ہے جی کہ معراج کیسے ہو سکتا ہے حضور اتنی جلدی کیسے پہنچ گئے. ورنہ یاد رکھیں کہ یہ جتنی طبعیات کے قواعد ہیں کہ جی کرۂ ہوائیہ ہے اور کرۂ زمہریر ہے اور پھر آسمان و زمین کے درمیان میں ایک مقام ایسا ہے جہاں کشش ارضی ختم ہو جاتی ہے. ایک جگہ ایسی ہے جہاں آکسیجن ختم اسی لیے جب جہاز جوں جوں پر جائے گا تو آکسیجن کم ہوتا جائے گا. اور یہ معلومات کوئی ان لوگوں نے حاصل نہیں کیے ہیں یہ تو قرآن نے 1400 سال پہلے بتلا دیا ہے. ورنہ ہمارے ہاں عام رواج یہی ہے. آپ کو یاد ہے دیہاتوں میں ہم لوگ گرمی کے مہینوں میں مکان کی چھت پہ سو جاتے تھے بھی چلو اوپر ذرا ہوں گے ہوا لگے گی. نیچے ہوا مکانوں کی وجہ سے دیواروں کی وجہ سے رک جاتی ہے. لیکن یہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے کہ آپ جتنا اونچا جائیں گے تو پھر ہوا کم ہو جائے گی آکسیجن ختم ہو جائے گا. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ إِلَى السَّمَاءِ. اللہ فرماتے ہیں جس کو اللہ گمراہ کرتے ہیں اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے ایسے جیسے اونچائی کی طرف جا رہا ہو تو آکسیجن گھٹ رہی ہے سانس تنگ ہو رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب براق پہ سوار کرنے کے لیے جبریل علیہ السلام لائے تو اب 2 روایات ہیں. ایک روایت میں ہے کہ براق نے شوخی کی جیسے جانور اچھلتا ہے نا اور ایک روایت میں ہے کہ براق جو تھا وہ ہیبت سے کانپ گیا لرز گیا اور پسینہ پسینہ ہو گیا. اصل میں غور کریں تو دونوں حدیثیں درست ہیں. ابتدا میں براق نے شوخی کی
پھر جبریل علیہ السلام نے مخاطب ہو کے فرمایا کہ براق آج تک تم پہ ایسی شان والی ہستی سوار نہیں ہوئی جو آج ہو رہی ہے. یہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ہے. تو اب ہیبت سے براق جو تھا وہ پانی پانی ہو گیا. حضور سوار ہوئے اور ایک روایت میں ہے کہ جبریل اور ردیفہ اور جبریل علیہ السلام بھی اسی براق پہ آپ کے پیچھے بیٹھے. اب براق جب چلا تو یہ بھی صحیح حدیثوں میں ہے کہ اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم پڑتا تھا. اب روشنی کی رفتار تو آپ دیکھ چکے ہیں نا, اسی لیے دیکھو نظر ہے, اگر درمیان میں رکاوٹیں نہ ہوں تو آسمان پہ پہنچ جاتی ہے. اگر درمیان میں ہی, اسی لیے تو اللہ پاک کہتے ہیں نا کہ آسمانوں کی طرف اولم ينظروا الى السماء فوقهم, کبھی آسمانوں کی طرف غور نہیں کیا کیسے بنایا ہم نے. فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ وَهُوَ حَسِيرٌ. اللہ نے فرمایا آسمانوں کی طرف نظر ڈالو, کوئی اس میں سوراخ ہے, کوئی نقص ہے, کوئی عجز ہے. جب سے ہم نے بنایا ہے کوئی اس میں خامی ہے. تم دیکھو سیمنٹ سے اور پتھر سے چھتیں بناتے ہو, 100 سال 200 سال پھر ختم. لیکن اللہ نے جو آسمان بنایا کیف بنیناہا وزیناہا وما لہا من فروج. تو اب براق ایک جگہ پہنچی, حضور پاک فرماتے ہیں کہ وہاں کھجوروں کے بہت درخت تھے. اور یاد رکھیں کہ یہ جتنی روایات ہیں اس کو بیہقی نے بھی نقل کیا ہے, بعض روایات کو امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے, بعض روایات کو امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے, بعض روایات جو ہیں دیگر کتابوں کے اندر بھی پائی گئی ہیں. وہ حضور فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک مقام سے ہوا, ایک بستی سے ہوا جس میں کھجوروں کے بڑے درخت تھے. تو حضور نے فرمایا اتریے حضور, یہاں 2 رکعت نماز پڑھی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اتر کے 2 رکعت نماز پڑھی. نماز حضور کی فرض ہونے سے پہلے بھی نماز تھی, یہ نہیں کہ پہلے نماز نہیں تھی. ملت ابراہیم میں بھی نماز تھی, ملت موسیٰ علیہ السلام میں بھی نماز تھی, ملت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی نماز تھی. تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے. انہوں نے فرمایا حضور اس کو ابھی یثرب کہتے ہیں, لیکن یہ مدینہ بنے گا, یہ آپ کی ہجرت کا مقام ہے جہاں آپ نے ہجرت کر کے آنا. فرماتی ہیں کہ پھر براق چل پڑی. آگے ایک مقام پہ آئے تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور یہاں اترے, یہاں بھی 2 رکعت پڑھیں. میں نے 2 رکعت پڑھی اور میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون سا مقام ہے. فرمایا یہ سینا ہے, طور سینا ہے, شجرہ مبارکہ جہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمائی. اس کے بعد پھر براق چل پڑی. آگے ایک مقام پہ پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا حضور یہاں بھی اترے 2 رکعت پڑھیں. حضور پاک نے 2 رکعت پڑھی. تو پوچھا کہ جبریل یہ کون سی جگہ ہے. فرمایا حضرت یہ مدین ہے, یہ مسکن شعیب علیہ السلام. تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ مقامات مبارکہ جو ہیں وہاں پہ نماز پڑھنا جو ہے یہ بھی سنت انبیاء ہے. جیسے ہر مسجد میں تحیت المسجد ہے, ہر طواف کے بعد 2 رکعت ہے,
مشکل کے وقت میں صلاۃ الحاجہ ہے، ہر خوشی کے موقع پہ سجدہ شکر ہے۔ فرماتی ہے کہ پھر ہم چلے، پھر ایک جگہ پہ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور یہاں بھی اترے، براق کو روکا اور کہا یہاں بھی 2 رکعت پڑھے۔ میں نے پڑھی، پوچھا کہ جبریل یہ کون سا مقام ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ بیت اللہ میں ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ وہ نشانیاں دکھلا رہے ہیں نا، یہی تو قرآن کہتا ہے نا ہم نے کیوں صبر کرایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، اور اسی سفر میں مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا عند الکثیب الاحمر، ریت سرخ ریت کا ایک ٹیلا تھا، اس کے ساتھ ایک قبر تھی، وَرَأَيْتُ أَخِي مُوسَىٰ قَائِمًا يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث۔ فرماتے ہیں ہم پھر چل پڑے، آگے سڑک کے کنارے پہ ایک بڑھیا عورت کھڑی تھی جس نے حضور کو پکارا اور کوشش کی کہ حضور توجہ فرمائے۔ جبریل نے کہا حضور توجہ نہ کرے، آگے چلے بس۔ آگے گئے تو ایک بوڑھا بالکل موت کے قریب آدمی کھڑا تھا، اس نے چیخ پکار کی، توجہ دلانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا حضور چلے، آگے چلے، آگے چلے، یہاں اس طرف دیکھے ہی نہیں آپ۔ جب آگے گئے تو حضور نے پوچھا کون؟ نے کہا یا رسول اللہ یہ جو بڑھیا تھی نا یہ دنیا ہے، دنیا آپ کو اپنی طرف بلانا چاہتی ہے، اللہ آپ کی ادھر توجہ نہیں کرانا چاہتے، اور باقی دنیا کی اتنی عمر رہ گئی ہے جیسے اس بڑھیا کی رہ گئی ہے نا، باقی دنیا اتنا رہ گئی ہے۔ پوچھا یہ بوڑھا کون تھا؟ لگا ابلیس لعین ہے، شیطان ہے۔ اس نے بھی کوشش کی لیکن اللہ نے آپ کو ادھر توجہ نہیں کرنے۔ پھر آگے چلے، حضور نے فرمایا ثم اوتیت بقدح من لبن وقدح من خمر، اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے مجھے 2 پیالے پیش کیے، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھی، اور جبریل نے عرض کیا فاختر من ایتہما شئت یا رسول اللہ، حضور آپ ان 2 پیالوں میں سے جو پیالہ پسند فرمائیں وہ لے لیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دودھ والا پیالہ لیا تو جبریل نے کہا صبت الفطرت یا محمد، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اپنے دین فطرت، اور چونکہ دودھ پاک تیرا دین پاک، نبی پاک، نبی کی شریعت بھی پاک۔ آپ نے فرمایا عرض کیا جبریل نے کہ حضور اگر آپ شراب لے لیتے نا تو آپ کی امت گمراہ ہو جائے۔ یہ تو حضور نے نہیں لی تو ہمارا یہ حال ہے کہ گھر گھر میں بٹیاں ہیں اور شراب ہیں۔ بڑے آدمی کی شراب تو خیر بنتی کافروں سے ہے، تعلق ان سے ہے نا، وہ تو خیر مقامی نہیں پیتے، وہ تو شراب ہی کافروں کی پیتے ہیں اور کھانا بھی کافروں کا کھاتے ہیں۔ لیکن کیا خیال ہے آپ کا یہ آپ جو یہ ڈرنک استعمال کرتے ہیں، یہ پیپسی ہے، یہ کوکا کولا ہے، یہ سپرائٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سارا یہودی فارمولہ ہے، آپ کا تو پانی ہے صرف، میٹیریل تو وہاں سے آتا ہے۔ ہر ملک میں جو فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں نا وہاں کچھ نہیں بنتا، صرف پانی ڈال کے بوتل بند ہوتی ہے، میٹیریل یہودی بھیجتا ہے آپ کے لیے۔ یہ جتنے آپ گروسٹ کھاتے ہیں اور یہ پیزے کھاتے ہیں اور یہ برگر کھاتے ہیں، ان سب کا میٹیریل جو ہے وہ یہودیوں کا ہے، آپ صرف اس کو بناتے ہیں، بنا کے پیک کر کے آپ کو دے دیا جاتا ہے۔
یہ تمام چیزیں جو ہیں وہاں سے آتی ہیں، حتیٰ کہ یاد رکھیں کہ جو ہم بسکٹ کھاتے ہیں نا، اس میں بھی اگر اینیمل فائڈ لکھا ہوا ہو نا کہ بھی جانور کی چربی، تو خنزیر کی ہوتی ہے، چونکہ وہاں خنزیر اتنے ہیں نا، اتنے گائے بکریاں تھوڑی ہیں۔ اگر ویجیٹیبل فائڈ ہو تو وہ سبزیوں کی فائڈ ہوتی ہے، اس لیے مسلمان آدمی بسکٹ خریدتے ہوئے بھی یہ دیکھا کرے کہ اس میں فیٹ کون سی ہے، اینیمل تو نہیں۔ ہم نے کیا دیکھنا ہے جناب، چاکلیٹ ہے تو کھا رہے ہیں، کوکا ہے تو کھا رہے ہیں، نیسکافا ہے تو پی رہے ہیں، کوپشینو ہے تو پی رہے ہیں، ایکسپریس کافی ہے تو پی رہے ہیں، پتہ ہے کہاں سے آ رہی ہیں، کبھی تحقیق کیا ہے؟ یہی تو وجہ ہے نا کہ عمرہ کرتے ہیں جیسے آتے ہیں اسی طرح چلے جاتے ہیں، نہ نماز ٹھیک ہوتی ہے نہ روزہ ٹھیک ہوتا ہے۔ جب اندر حرام ہوگا تو اصلاح کیسے ہوگی؟ اصل بات تو رزق حلال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے آگے آ کے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ڈوبے ہوئے ہیں سمندروں میں اور پتھر لے لے کے کھا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا حضور یہ سود خور ہیں، جو سود کھاتے تھے نا، اب یہ پتھر کھا رہے ہیں۔ اور آگے چلا تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو انگارے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھا گئے، یاکلون اموال الیتامی ظلما۔ فرمایا اس سے آگے میں آیا تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں، ان کے ہونٹ اور زبانیں کاٹی جاتی ہیں مکراس کے ساتھ، پھر وہ ٹھیک ہو جاتے پھر کاٹی جاتی ہیں۔ منظر دیکھ کے میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ؟ انہوں نے کہا حضور یہ واعظ اور خطیب ہیں، مولوی ہیں، تقریریں کرنے والے، جو لوگوں کو تقریر کرتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے، جو خلوت میں روندہ کار دیگر میں کنن، میز میں بیٹھے ہوں تو سبحان اللہ ان کی تقریریں سنو، 2 بجے رات کو جلسہ ختم ہوگا، سو جائیں گے، فجر کی نماز ہی نہیں پڑھیں گے، رات کو نماز کے مسئلے پہ تقریر کریں گے 2 گھنٹے، لوگوں کو رلا ڈالیں گے، آپ سو جائیں۔ پر میں ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک عجیب قوم ہے، وہ کھیتی لگاتے ہیں، فوراً کھیتی تیار ہو جاتی ہے، وہ اتارتے ہیں، وہ ابھی کھیتی ختم نہیں ہوتی اور کھیتی تیار ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ؟ انہوں نے کہا حضور یہ آپ کی امت کے اور پہلی امتوں کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، اللہ کے راستے میں جانیں دی، اللہ نے ان کو بدلہ دیا ہے کہ فوراً ان کی ہر کھیتی تیار ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آگے گیا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ مرد ہیں، کچھ عورتیں ہیں، ان کے دائیں طرف جو ہے ہانڈیاں ہیں اور گوشت ہیں اور پکا ہوا گوشت ہے اور بہترین گوشت ہے، اور ان کے بائیں طرف جو ہے وہ سڑا ہوا اور مردار قسم کا گوشت ہے، وہ اس کو چھوڑ کے مردار کھا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ جبرائیل من ہؤلاء، یہ کون لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ زانی لوگ ہیں کہ جن کے گھروں میں حلال کی بیویاں تھی چھوڑ کے زانی عورت کے ساتھ رات گزارتے تھے، اور یہ وہ زانی عورت ہے کہ جس کا شوہر موجود تھا اور وہ رات دوسروں کے پاس گزارتی تھی۔ آج اسی کو دکھایا جا رہا ہے کہ حلال چھوڑ کے مردار کھا رہے ہیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ اللہ نے آپ کو نشانیاں دکھلا دی۔
اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جتنے عذاب کا نمونہ ہے نا، بات سمجھیں، معراج ایسے نہیں ہے کہ بس 2 لفظوں میں بیان کر دو. ہمارے ہاں تو بس نعت خوانی ہوتی ہے نا، یا جلوس ہوتا ہے ماشاءاللہ، یا لائٹنگ ہوتی ہے، بجلی ہوتی ہے، مسجدیں سنواری جاتی ہیں، پتہ نہیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. یہ تیری لائٹنگ پہ اور تیرے جلوس نکالنے پہ اور لڈو بانٹنے پہ حضور خوش ہوتے ہیں. اور تیرے ملک میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور تم کروڑوں روپے کی اسراف کر رہے ہو، قیامت میں پکڑے نہیں جاؤ گے. تمہیں حضور سے محبت ہے تو حضور کی امت کے غریبوں کو دے دو، مسکینوں کو دے دو. کروڑوں روپے کی تو صرف بجلی خرچ ہوگی نا. اور جو مخالفت کرے دیکھو جی وہاں بھی ہے، اس کو حضور کی شان کا پتہ ہی نہیں. شان تو یہی ہے نا، نہ نماز نہ روزہ نہ قرآن، بس بجلی لائٹنگ اور 27 رجب کو دے کے پکاؤ. یاد رکھیں کہ یہ جتنے نمونے حضور کو دکھلائے گئے، یہ سارے عذاب جو ہیں عالم برزخ کے عذاب ہیں. یہ عالم دنیا ہے نا، مر گئے عالم برزخ آگے. جو عذاب آخرت ہے وہ تو قیامت میں ہوگا نا، حساب کتاب کے بعد ہوگا. جنت جنت والوں کو ملے گی، جہنم جہنم والوں کو ملے گی. یہ جو اب عذاب ہو رہا ہے یہی عذاب قبر ہے، یہی عذاب برزخ ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. یہ پہلا عذاب ہے برزخ. جیسے اللہ نے فرمایا فرعون کے بارے میں اغرقوا فادخلوا نارا، کہ غرق ہوئے اور ادھر آگ میں داخل کر دیے گئے. یہ عالم برزخ کا عذاب ہے، یہ عالم آخرت کا عذاب نہیں. یاد رکھو عالم آخرت کا عذاب تو تب ہوگا نا جب آخرت ہوگی، جب قیامت ہوگی، جب میدان حشر میں ہم جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، نامہ اعمال ملیں گے، تولے ہوں گی، پھر اللہ فیصلہ فرمائیں گے. جنت والے جنت میں جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں جائیں گے. اصل عذاب تو وہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیت المقدس پہنچے. مسجد اقصی کے قریب میں ایک صخرہ تھا، ایک بہت بڑا پتھر تھا. اب یہاں بھی یاد رکھیں کہ 2 روایتیں. ایک روایت یہ ہے کہ اسی پتھر میں سوراخ تھا جہاں انبیاء علیہ السلام کی سواریوں کو آ کے باندھا جاتا تھا. اور ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور پھر براق کو باندھ دیا. لیکن دونوں روایتیں ٹھیک ہیں کہ یہ سوراخ ہوگا، لیکن مدت گزرنے سے مٹی سے اور اس سے بند ہو گیا. اب جبریل نے اس کو دوبارہ کھول دیا. تو دونوں حدیثیں درست ہیں، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں. براق کو کیوں باندھ دیا؟ یاد رکھو یہ سبق ملا ہے اللہ کی طرف سے کہ میرے بندے اسباب پہ عمل کرو لیکن توکل اللہ پہ کرو. یہ توکل نہیں ہے کہ تم اونٹ کو کھول دو اور کہو اللہ حفاظت کرے گا. نہیں، اونٹ کو باندھو لیکن بھروسہ اللہ پہ کرو. ورنہ کیا خیال ہے آپ کا براق بھاگ جاتا جبریل سے، جس کا پہلا قدم ہی آسمان پہ پڑتا ہے؟ براق کی کیا طاقت تھی؟ لیکن سبق دیا گیا کہ اسباب پہ عمل کرو. بیماری ہے علاج کراؤ لیکن شفا اللہ سے سمجھو. کاروبار ہے، تجارت ہے، زراعت ہے، محنت ہے، کرو لیکن توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرو. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور ایک بڑی صحیح روایت ہے کہ بادشاہ ہرقل نے جب ابو سفیان کو بلایا تھا، وفد کو بلایا تھا،
اور ان سے حال احوال پوچھا تھا. تو ابو سفیان کہتے ہیں میرا دل تو کرتا تھا کہ میں کوئی جھوٹی بات کروں تاکہ حضور کے بارے میں یہ معتقد نہ ہو جائے، لیکن پھر مجھے یہ ڈر لگتا تھا کہ ساری زندگی مجھ پہ جھوٹ کا الزام لگ جائے گا کہ جھوٹا تھا. البتہ میں نے گول مول بات کی. میں نے کہا جی کبھی آپ نے جھوٹ تو نہیں بولا ہے، لیکن ایک عجیب بات کرتے ہیں کہ ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی آیا اور پھر آسمانوں پہ گیا. حضرت یہ 1 مہینے کا سفر ہے، کیسے آپ نے ایک رات میں طے کر دیا؟ یہ کچھ بات ہے جو سمجھ نہیں آتی. تو وہاں ایلیا مسجد اقصی جو ہے اس کا پہلا نام تھا، یاد رکھو، ایلیا، مسجد ایلیا. اس کا جو بڑا پادری تھا وہ بیٹھا تھا بادشاہ کے دربار میں. اسے کہا بادشاہ سلامت میری بات سنیں، یہ جو کہہ رہا ہے نا محمد مصطفیٰ سچ کہتے ہیں. بادشاہ نے کہا بھی تمہیں کیسے پتا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت گزارش یہ ہے کہ میری عادت ہے کہ میں رات کو جب سارے لوگ عبادت کر کے مسجد اقصی سے چلے جاتے ہیں تو میں اپنی نگرانی میں سارے دروازے بند کر کے لاک کر کے پھر گھر جاتا ہوں اور پھر صبح تہجد کے وقت میں اپنی نگرانی میں آ کے میں دروازے کھلواتا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے ایک رات کہ سارے دروازے بند ہو گئے لیکن مرکزی دروازہ جو تھا وہ بند نہیں ہوتا تھا. میں نے جو خادم تھے سب نے مل کے زور لگایا لیکن دروازہ ہلے ہی نہیں. میں نے فوراً مہندسین کو اور معماروں کو بلایا بھی یہ کیا بات ہے، دروازہ کیوں نہیں بند ہوتا؟ انہوں نے آ کے دیکھا، انہوں نے کہا جی معلوم ہوتا ہے کہ دروازے کے اوپر دیوار جو ہے نا وہ بیٹھ گئی ہے. اب جب تک اس دیوار کا بوجھ نہیں ہٹے گا دروازہ تو نہیں بند ہو سکتا. نے کہا بھائی کیا کریں؟ انہوں نے کہا حضرت یہ ایسا کام تو نہیں ہے کہ اب رات کو کر دیں، یہ تو پھر کل دیکھا جائے گا. تو پادری نے کہا پھر میں نے یہی مناسب سمجھا بھی اب اللہ کی مرضی ہے تو کھلا ہے تو کل ٹھیک کرائیں. انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے یہ دروازہ اسی نبی کے لیے کھلا رکھا گیا، کیونکہ صبح جب میں تہجد میں آیا اور میں نے دروازے کو ہلایا، دروازہ ٹھیک تھا، بند بھی ہو جائے کھل بھی جائے. تو اس نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں کہ صدق رسول اللہ ہے کہ محمد مصطفیٰ جو فرمایا اور سچ فرمایا ہے. اللہ نے انتظام ہی ایسا کر دیا تھا کہ مسجد اقصی کا دروازہ بند ہو نہیں سکتا تھا، اللہ کے نبی کے لیے کھلا رکھا. وہاں پر سارے انبیاء تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. اصل وجہ کیا تھی؟ جیسے آپ پڑھ رہے تھے نا کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی میثاق عہد لیا تھا، اسی طرح اللہ نے انبیاء سے بھی عہد لیا تھا نا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ نے وعدہ لیا تھا انبیاء سے کہ اگر تمہارے بعد میرا ایک نبی آئے گا سب تم اس پہ ایمان لے آنا، اس کی مدد کرنا. تو آج اللہ نے سارے انبیاء کو جمع کر کے اس وعدے کو سچا کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اکٹھے ہوئے، آذان دی گئی باقاعدہ اور اس کے لیے صفیں بن گئی. اب ہر آدمی
آدمی اس سوچ میں ہے کہ آج مقام امامت کس کو ملتا ہے؟ خلیل کو ملتا ہے، کلیم کو ملتا ہے، آدم کو ملتا ہے علیہم السلام، کہ جبریل علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ صرف تو مشرقاً و مغربا، میں نے مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب و آسمان و زمین سب کی سیر کی ہے، میں نے ما رأیت مثل محمد، میں نے حضور جیسی شان والا بندہ نہیں دیکھا۔ تقدم یا محمد، حضور آپ آگے بڑھے اور نماز پڑھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں انبیاء نے نماز پڑھی، اور بعض روایات میں ہے کہ ملائکہ بھی آسمان سے اترے اور وہ بھی اس جماعت میں شریک ہوئے۔ تو آپ امام الانبیاء والمرسلین ٹھہرے۔ اور یہ بھی روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے بڑا عجیب خطبہ دیا اس مجمع میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خطبہ دیا، اور حضور پاک نے بھی خطبہ دیا۔ تو آپ کا یہ پہلا سفر جو ہے اس کی ابتدا مسجد الحرام سے ہوئی اور مسجد اقصی تک پہنچی۔ اب اس کے بعد دوسرے سفر کی ابتدا ہے جو آسمانوں کی طرف ہے۔ زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ۔ کہتے جی کہ اگر ایک موٹر سائیکل ہے، نقد قیمت 50,000 ہے، ادھار پہ لی جائے تو 60,000 ہے، وہ جائز ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھو کہ بیچنے والا جو ہے وہ کہے کہ جناب اس کی نقد قیمت 50,000، ادھار 60,000۔ اب اگر وہ کہے جی 50,000 لے لو تو نقد وہ دے دے، اگر کہ نہیں میں تو صرف ادھار بیچتا ہوں، پھر ناجائز۔ اگر وہ نقد مانگے نقد دے دے، ادھار دے تو وہ مانا یہ ہے کہ اس کا میرا سودا اس قیمت کا 60,000 روپے ہوا ہے، پھر جائز۔ بہرحال نمازیوں کے آگے مکہ ہو یا مدینہ منورہ ہو نہیں گزرنا چاہیے، مجبوری ہو تو اس کے سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں۔ جنازے کے وقت بھی نہیں گزرنا چاہیے، وہ بھی گویا کہ ایک نماز ہے۔ نمازی کے آگے گدھا یا کتا یا عورت گزر جائے نماز نہیں فاسد ہوتی، وہ پہلے زمانے میں حکم تھا، بعد میں ختم ہو گیا۔ 5-6 سال کے بچوں کو والد والدہ ساتھ لاتے ہیں، ان کی بھی نیت کر دیں، ان کو بھی عمرے کا پورا ثواب ملے گا۔ باقی احرام باندھیں نہ باندھیں کوئی ضروری نہیں۔ میرے چاچا کی بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، میری بیوی مجھے شادی کی اجازت نہیں دیتی، بیوی کی اجازت پہ رہے تو انشاءاللہ قیامت تک شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ بیوی پاگل ہو گئی ہے تمہاری کی اجازت دے، بیوی کی اجازت کا کیا من ہے؟ شادی کرنی ہے کر لو، تو خام خواہ مولویوں سے مسئلے کیوں پوچھتے ہو؟ ایک آدمی گناہ آپ کے ساتھ ہاتھ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے، ہر آدمی اپنی زبان میں لکھتا ہے نا۔ اگر وشواس کی بیماری ہے، اس کا یاد رکھیں علاج یہ ہے کہ قرآن کی جو آخری 2 صورتیں ہیں نا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ کے دم کر کے سارے بدن پہ پھیر دیا۔ وشواس ویسے معاف ہوتے ہیں، کوئی فکر نہ کریں اس بات۔ قرآن پاک کی آسان اردو تفسیر جو ہے، بہرحال میری نظر میں تو معارف القرآن گزری ہے، وہ آسان بھی ہے اور عام فہم بھی ہے، باقی بھی ہوں گی اللہ عالم۔ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، سود تو حرام ہے، وہ مدرسے کو کیوں دو؟ ہاں صدقہ، خیرات، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سود تو ہے ہی حرام۔
اگر کوئی غریب ہے، ضرورت مند ہے، اس کو سود کے پیسے دے دیں، لیکن ثواب کی نیت نہ کریں. ثواب حلال پہ ہوتا ہے، حرام پہ نہیں ہوتا. اخلاص اور اخلاق کی دولت کیسے ملے؟ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. دیکھو نا، سیدھی بات ہے. عطر والوں کے پاس جاؤ گے تو عطر ہی ملے گا نا. اگر آگ والوں کے پاس جاؤ گے تو چنگاریاں ملیں گی. تو اللہ والوں کی صحبت میں رہو گے تو اخلاص بھی ملے گا، اخلاق بھی ملے گا. ہم نے ٹرک جدے کے لیے لوڈ کیے، میقات سیر کبیر سے بغیر احرام کے گزر گئے، کوئی حرج نہیں. آپ تو جدے جا رہے ہیں، گزر گئے تو کوئی مسئلہ نہیں. جس کام میں میرا تھوڑی جان اور مال لگے اس میں کمیشن لینا جائز ہے. بالکل دوسروں کو بتا دو کہ میں یہ کام کروں گا، اس میں اتنا میرا کمیشن ہے، کوئی بات. آخر تم مفت کیوں جان لڑاؤ؟ میں نے دم پڑ گیا تھا، مکے میں آ کے دم دیا اور گوشت دوستوں کو کھلایا. اگر وہ امیر آدمی تھے تو ان کو کھلانا ناجائز ہے، غریب تھے تو ٹھیک ہے. اگر ہم دو دوستوں نے طواف کیا، صفا مروا دوڑے، اس کے بعد ایک دوسرے کے بال کاٹے، کوئی حرج نہیں، بالکل ٹھیک ہے. کہتے جی کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کی چادروں کا کیا کریں؟ غریبوں کو دے دو، وہ عمرہ کریں گے انشاءاللہ. تمہیں ضرورت نہیں ہے، غریبوں کو دے دو. اپنے کام لگاؤ، چادریں ہیں، کپڑا ہے، اور کیا ہے. دو آدمی ماما بھانجا، دو منکوہا عورتیں ماں اور بیٹی چوری کر کے نکال کے لے گئے. ان کو ہم نہیں قتل کر سکتے، اللہ بدلہ لیں گے. آپ قانون کے حوالے کریں بات، قتل کرنے کی اجازت نہیں. ہم شارجہ میں ہیں، گھروں میں جا کر قرآن پڑھاتے ہیں، اچھی بات ہے، کوئی منع نہیں. کہتے ہیں کہ من صلی عند علیہ عند قبری سمیتو والی حدیث کو من گھڑت کہتے ہیں. چلو ان کی مرضی ہے، کہتے رہیں. تو ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے، اس کو من گھڑت ملی ہوگی. ابو داؤد میں حدیث ہے. اور یہاں کے جو سب سے بڑے عالم تھے اور مفتی اعظم تھے حضرت عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب جو مسائل حج اس میں اس حدیث کو نقل کیا. ان کو پتہ نہیں تھا، آج کے مولوی کو زیادہ پتہ ہے، وہ تو وقت کا امام تھا. ہر نماز کے بعد مدینہ منورہ میں روضہ پاک میں جا کے سلام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب جاؤ سلام پڑھو، جب واپس آؤ سلام پڑھو. آگے پیچھے بیٹھ کے درود پڑھو. بہرحال عمرے کے وقت میں عورت کو چہرہ کھلا رکھنا ہے، لیکن اگر غیر مرد آگے ہے تو آگے کپڑا لٹکا لے، چہرے کو بھی نہ لگے اور پردہ بھی رہے. بی بی عائشہ فرماتی ہے اذا هذین الرجال صدلنا علی وجوہنا، کہ جب لوگ قریب آتے تو ہم کپڑا لٹکا لیتے. کوئی مسلمان کسی کافر کا ساتھ دے تو مسلمان رہ جائے. ساتھ دینے کا کیا مطلب ہے نا، وضاحت کرو نا. آج کل تو سارے ساتھ دے رہے ہو، کھاتے ان کا ہو، پیتے ان کا ہو. ساتھ دینے کی وضاحت کرو نا میرا بھائی. مجھے کوئی آدمی تو بتاؤ نا، کپڑا ہمارا کہاں سے آ رہا ہے، کھانا میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہاں سے ہم کھا رہے ہیں. سارے ساتھ دے رہے ہو، کون ساتھ نہیں دے رہا. وہ جو منع ہے وہ قلبی مودت منع ہے
کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، ان کو دوست مت بناؤ. باقی معاملات تو چلیں گے. حضور پاک نے یہودیوں سے قرضے نہیں لیے، حضور پاک نے یہودیوں سے تجارت نہیں فرمائی. یہ کیا بات ہے؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. اب مسلمان اور کافر کی جنگ ہو رہی ہے، وہ کافروں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو ان میں شمار. نیت کے الفاظ نماز کے لیے کہنا ضروری نہیں ہے، نیت دل میں ہوتی ہے، وہ تو استحضار ہے. اصل نیت دیکھو نا، ہم بیٹھے ہیں کسی نماز کے لیے، عشاء بس نیت ہے اللہ اکبر. اگر ایک دن عمرے کے بعد دوسرے دن ہم نے عمرہ کیا پھر بھی اس طرح پھروانا ضروری ہے. ہر عمرے کے بعد بال ہوں یا نہ ہوں. نہیں مڈاؤ گے تو دم پڑے گی، اور جب تک نہیں مڈاؤ گے آپ احرام میں. احرام چادروں کا نام نہیں ہوتا. قبر میں حضور کی شکل مبارک نہیں دکھائی جاتی. یہ پوچھا جاتا ہے جس کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، جس کو نبی بنا کے بھیجا گیا. ایک طالب علم بیمار ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. اور ہمارے دوست ہیں بہاولپور سے مولانا عطا الرحمان صاحب، ان کے چھوٹے بھائی فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے. اور جتنے لوگ فوت ہو گئے ہیں، میرے دوست کرنل محمود صاحب، ان کی بیوی فوت ہوئی، اللہ سب کی مغفرت فرمائے. آدمی طاقتور ہے لیکن پھر بھی دوائیں کھائے، کوئی منع نہیں، جتنا مرضی ہے کھا لو. نہیں، عورت تو نہیں کھاتی، پھر اس کا کیا کرو گے؟ ابھی اس کو بھی گولیاں لے کے دی ہیں آپ نے، تو وہ بھی گزارا کر رہی ہے، تمہارا گزارا بھی ہو سکتا ہے. ویسے جتنا مرضی ہے گولیاں کھاؤ، گولے کھاؤ، بس حرام نہ کھاؤ. یہ نہ ہو کہ حفیم کھاؤ اور گانجا کھاؤ اور بھنگ پیو اور چرس کے سوٹے لگاؤ، یہ حرام. باقی حلال جو مرضی ہے کھاؤ. میرا بھائی یاد رکھو کہ مثلا یہ اینک جس نے بنائی ہے فیکٹری نے، وہ زیادہ جانتا ہے میں زیادہ جانتا ہوں.